بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان یوٹیوب چینل، ایک ایسا چینل جہاں ہم تاریخ کے بوسیدہ اوراق پلٹتے ہیں اور گزری ہوئی قوموں کے انجام سے پردہ اٹھا۔ ہماری خصوصی سیریز قصص الانبیاء میں آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جو دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ عظیم و شان محلات، بے پناہ دولت اور ناقابل شکست طاقت، مگر پھر ایک ایسی غلطی، ایسا غرور کہ وہ قوم ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گئی۔ یہ ہے قوم عاد کی کہانی اور حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے سبق ہیں۔ تو جانیے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ایک عظیم سلطنت کو ریت میں بدل دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا انجام بہت پہلے کا ذکر ہے۔ سرسبز و شاداب وادیوں میں ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ قوم عاد یہ لوگ لمبے قد، مضبوط جسم اور شاندار محلات بنانے میں ماہر تھے۔ ان کے شہر اونچے ستونوں والے محلوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ مگر ایک مسئلہ تھا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے زمین پر ظلم و زیادتی پھیلا رکھی تھی اور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ ناشکرے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نہایت نیک، ایماندار اور راست گو تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری طاقت کا حقیقی سرچشمہ وہی ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو ایک دن اس کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر قوم عاد نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، توبہ کرنے اور اللہ سے بخشش مانگنے کو کہا، مگر وہ ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کار اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پہلے تو بادل چھا گئے، ہوا بند ہو گئی، گرمی بڑھ گئی۔ قوم عاد نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے، مگر پھر اچانک آسمان سے ایک خوفناک آندھی چلی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی بلکہ قہر الہی تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی۔ بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو گئے۔ مضبوط جسم والے لوگ کھجور کے بے جان تنوں کی طرح گرنے لگے۔ جب آندھی تھمی تو وہاں کچھ باقی نہ بچا سوائے ویران گھروں کے۔ وہی قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی مٹی میں مل گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے تھے۔ یہی وہ انجام ہے جو ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ تھی قوم عاد کی کہانی جو طاقت کے نشے میں اللہ کی نافرمان ہو گئی اور برباد کر دی۔ یہ تھی قوم عاد کی کہانی جو طاقت کے نشے میں اللہ کی نافرمان ہو گئی اور برباد کر دی گئی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور، سرکشی اور اللہ کی ناشکری کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ کیا ہم ان قوموں کے انجام سے سبق لیں گے یا وہی غلطیاں دہرائیں گے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل قدیم داستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ میں ہوں مہر علی، ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک اور حیرت انگیز اور عبرتناک کہانی کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔